سارم مڈی صاحب کو 5 جون کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا اور ایسے وقت میں گرفتار کیا گیا تھا جب وہ امریکہ سے وطن واپس آ رہے تھے اور شاید ان کو خدشہ یہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ آج عدالت میں جو اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، ایف آئی اے نے سارم بڑنی ٹرسٹ میں چھاپے کے حوالے سے عدالت سے درخواست کی کہ ہم سارم بڑنی ٹرسٹ کے اندر ریڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ ثبوت، ان کو کچھ مخبری وہاں سے ملی ہے کہ اندر کیا کیا کوائف چھپائے ہوئے ہیں۔ بچوں کے قوائف جو تبدیلی کی گئی تھی، بہت ساری ثبوت ہیں جو کہ اندر موجود ہیں اور عدالت نے ان کو چھاپے مارنے کا اختیار دے دیا ہے۔ سارم منڈی کے حوالے سے آنے والے دن جو ہے نا وہ بڑی مشکلات کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ میں جیل کے اندر موجود ہیں اور آج ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے عدالت کے اندر نہ صرف حاضری لگائی بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب غالباً 5 جون کو سارم مڈی صاحب کو حراست میں لیا گیا تھا اور ایک ایسے وقت میں حراست میں لیا گیا تھا جب وہ امریکہ سے وطن واپس پہنچے تھے، ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ شروع میں سارم مڈی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کافی زیادہ اعلانات کیے، کافی زیادہ باتیں کی کہ میرے پیچھے ایک شخص لگا ہوا ہے، میں تمام ثبوت سامنے لے کر آؤں گا، میں تمام سچ سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے یوٹیوبرز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن آج جو کیس کی سماعت ہوئی ہے، آپ یقین جانیے سارم مڈی صاحب آنے والے دنوں میں بڑی مشکل میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آج جب سارم مڈی صاحب کی کیس کی سماعت ہوئی تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے اندر ان کی پیشی کروائی گئی، ان کی اٹینڈنس ہوئی اور ساتھ ساتھ جو ایف آئی اے ہے انہوں نے عدالت سے ایک درخواست کی۔ ایف آئی اے نے جناب عدالت سے درخواست یہ کی ہے کہ سارم مڈی صاحب کے ٹرسٹ پر ہمیں ریڈ کرنے کی اجازت دی جائے، یعنی چھاپا مارنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے تو سارم مڈی صاحب پر الزامات لگائے جا رہے تھے نا، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب انہوں نے بچوں کے کوائف کو تبدیل کیا، ان کے نام کو تبدیل کیا، $3,000 کے عوض انہوں نے بچوں کو امریکہ میں پیرنٹس کے حوالے کیا، یہاں پر والدین سے بچوں کو خریدا گیا، اور اگر وہ والدین دوبارہ بچوں کو لینے کے لیے آتے تو جناب یہ کہہ دیا جاتا کہ بچے آپ کے حوالے اب نہیں کیے جائیں گے، اور عدالت میں جا کے جھوٹ بولا جاتا کہ جناب یہ بچے تو لاوارث ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کو ہمارے ٹرسٹ کے سامنے کوئی چھوڑ کے چلا گیا، اسی وجہ سے ہم ان کی کفالت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو سارم مڈی صاحب پر صرف الزامات لگ رہے تھے، اب تو ٹرسٹ میں چھاپے کی بات بھی نکل کر آئی ہے اور عدالت نے چھاپے کی منظوری دینے کے ساتھ ساتھ اس کیس کی سماعت کو اگلی ڈیٹ تک ملتوی کر دیا۔ اب سارم مڈی صاحب کے لیے آنے والا دن کیوں مشکلوں کا سے بھرپور ہونے جا رہا ہے، آنے والے جو دن ہیں ان کے لیے مزید زیادہ مشکلات کا شکار کیوں ہوتے جا رہا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے وجوہات رکھتا ہوں۔ سارم مڈی صاحب کو جب سے حراست میں لیا گیا، سارم مڈی صاحب اپنی صفائی میں کچھ بیان تو نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے ایک شخص لگا ہوا ہے، میرے پیچھے ایک شخص لگا ہوا ہے، وہ مجھے فلاحی کام کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، میرے ساتھ وہ معاملات ہیں، اس نے مجھے کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی، اور اگر میں اس کا نام لے دوں گا تو اس کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہی انہوں نے بیان دیا۔ پھر انہوں نے یوٹیوبرز کے خلاف بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یوٹیوبرز جو کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر نہیں گئے ہیں، وہ دوسرے ملک میں ایڈاپشن کے معاملات پر تبصرہ اور تجزیہ کر رہے ہیں۔ ان سے سوال یوٹیوبرز کے حوالے سے نہیں کیا گیا تھا، ان سے سوال یہ نہیں کیا گیا تھا کہ ان کے پیچھے کون لگا ہوا ہے، ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جناب 2 بچیاں جن کے نام انہوں نے چینج کیے تھے، زارا اور سارا رکھ دیا تھا، اور ان کے باقاعدہ طور پر ان کو خریدا گیا تھا، پھر ڈاکٹر مدیحہ ہیں، بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں، ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے ان بچوں کے کوائف کیوں تبدیل کیے، ان کے نام کیوں تبدیل کیے۔ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا جناب یہ نومولود بچے ہیں، شاید ان کے نام انہوں نے تبدیل کر دیے، لیکن وہ نومولود نہیں ہے بھائی، وہ تو بڑے بچے ہیں۔ آپ یقین جانیے مجھے انسٹاگرام پر اتنے لوگوں نے رابطہ کیا اور بتایا کہ جناب ہم لوگ وہ ہیں جو کہ باقاعدہ اس سارے معاملے کے متاثرین ہیں۔ ہم جب بچے کو لینے کے لیے جاتے تھے تو ہم سے کیا کیا تقاضے کیے جاتے تھے، کیا کیا چیزیں مانگی جاتی تھیں، اور پھر ہم سے جو ہے نا وہ بچوں کے حوالے سے کس طرح کا ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو سارا اور زارا ان کے گھر والوں نے مجھے نام چینج کر کے مجھ سے رابطہ کیا، ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوں گے غالباً، انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے ایک ایک چیز بتا دی، انہوں نے ہر چیز بیان کر دی کہ جناب یہ دیکھیں ہم بچوں کو لینے کے لیے گئے، لیکن بچوں دینا تو دور کی بات ہے، بچوں کو ملوانا بھی ہم ان سے گوارا نہیں کیا، اور یہ کہا کہ جناب اس نام کے تو یہ بچے ہیں نہیں، کیونکہ ان دونوں بچوں کے نام تبدیل کر دیے گئے تھے۔ عدالت کے اندر جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ جناب کہ بھائی یہ بچوں کے نام یہ ہیں اور ان کو ہمارے ٹرسٹ کے باہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں
یہ بھی ان پر الزام لگایا گیا. وہ جو آپ کو دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے خاتون نکل کر سامنے آئی تھی, انہوں نے کہا کہ جناب میں انگلینڈ کی رہائشی ہوں, میں ہندو تھی, پھر میں مسلمان ہوئی, پاکستانی لڑکے سے شادی کی, میں یہاں پر آئے گی. انہوں نے پھر جو سارم بڑنی پر الزامات لگائے ہیں, اور یقین جانیے اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جا کے وہاں پر لڑکیوں سے بات کر کے تو دیکھیں, آپ کو ساری صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لڑکیاں وہاں پر کس حال کے اندر اور کس طریقے سے رہ رہی ہیں. وہ بیچاری بچیاں اس لیے مجبور ہیں, وہ لڑکیاں اس لیے مجبور ہیں کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے, نہ ان کا بھائی ہے, نہ ان کا باپ ہے, نہ ان کا شوہر ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے اوپر ہونے والے سارے مظالم کو برداشت کر رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ اپنے اوپر ہونے والے جتنے بھی ظلم و بربریت کے واقعات ہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سارم بڑنی صاحب اس کا نام کیوں نہیں لے رہے جو ان کے پیچھے اتنے عرصے سے لگا ہوا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سارم بڑنی صاحب ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے رہے جو سوالات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا عدالت میں کہ ہاں بچوں کے نام چینج کیے گئے, لیکن انہوں نے کہا میں نے نہیں کیے, یہ تو ٹرسٹ نے کیے ہیں, میں نے تھوڑی کیے ہیں. تو آپ کے ٹرسٹ کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ سارم بڑنی ٹرسٹ میں اب چھاپا مارنے کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے ٹرسٹ پر چھاپا مارا جائے گا, ریڈ ماری جائے گی, تمام جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو حراست میں, جو ان کو قبضے میں لیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جناب ان سے تفتیش کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے, اور جو لوگ اس کے متاثرین ہیں انہوں نے آ کے باقاعدہ 164 کے تحت اپنے بیانات قلم بند کروائیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا. یہ اپنی نوعیت کا بڑا خطرناک کیس ہے. میں ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں, آج بھی اختتام سے پہلے میں یہ بات ضرور کروں گا. جناب والا, میں دل سے یہ چاہتا ہوں, میری دل سے یہ خواہش ہے, میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ سارم بڑنی صاحب پر جو الزامات لگ رہے ہیں نا وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں. جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پر کوئی صداقت نہ ہو, من گھڑت ہو. کیونکہ جس طرح کا وہ کام کر رہے تھے, جو بتایا جا رہا تھا کرام, جس طرح کا کام بتایا جا رہا تھا, یقین جانیے وہ کام اتنا نوبل کام ہے کہ اس کی دنیا میں تو اجر ہے ہی, اصل اجر تو اس کا آخرت میں ہے. لیکن جس طرح کے الزامات ان پر لگ رہے ہیں, یقین جانیے آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی. یہاں پہ جس طرح کی صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا نا, جو کہ شروع ہو چکی ہیں چیزیں. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.